ایسے دور میں والدین کے لیے سب سے بڑی فکر معاش کی نہیں، دیگر ضروریات کی نہیں، اس گئے گزرے دور میں سب سے زیادہ جو فکر ہے والدین کی وہ صرف تربیت اولاد کی ہے۔ اولاد کی تربیت درست ہو جائے تو یہی اولاد تاحیات اپنے والدین کے پاؤں دو دو کر پیتی ہے، اور اگر اولاد کی تربیت نہ ہو تو یہی اولاد والدین کے گریبانوں تک آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے اولاد کی تربیت کے متعلق تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تربیت اولاد میں جس قدر قرآن مجید کا ہاتھ ہے کوئی دوسری کتاب اس قدر بچوں کی تربیت میں ممد ثابت نہیں ہو سکتی۔ لہذا والدین سے میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ جہاں سائنس، ٹیکنالوجی اور سائنسی علوم ضروری بن چکے ہیں وہاں پر قرآن مجید بھی ضروری نہیں، اشہد ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ ہمارے ایک بہت پیارے اساتذہ اکرام میں سے شاید کہ شیخ الحدیث کا درجہ بھی استعمال کر چکے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں جی یہ حفظ القرآن کیا فرض ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس دور میں یہ فرض کا ہی درجہ اختیار کر چکا ہو۔ قرآن مجید بچوں کو یاد کروانے کے لیے اس کا زبانی یاد کروانا، بچوں کو حفظ کرانا سب سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا میں یہ والدین سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے 90% چل رہا ہے نہیں چل رہا 90% والدین جو ہیں صرف ناظرہ کرواتے ہیں، اور ناظرے کے بعد پھر ناظرے کا بھی جو حشر ہوتا ہے وہ نشر ہی ہوتا ہے۔ 90% آبادی میں سے کسی کو ناظرہ نہیں آتا، دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ لہٰذا اگر حفظ کا انتظام کر لیا جائے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی بھول جاتا ہے، میں کہتا ہوں اگر حفظ کیا ہوا بھول بھی جائے، بھولنا نہیں چاہیے، اگر بھول بھی جائے کم سے کم ایسا شخص قرآن پاک روانی سے تو پڑھ سکتا ہے نا، وہ ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے 2-4 سپارے تو پڑھ سکتا ہے نا، وہ شخص ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے قرآن کو پڑھتے ہوئے گتاتا تو نہیں ہے نا، کیونکہ اس کی زبان پر قرآن روانگی سے چل رہا ہے، روانگی سے وہ پڑھ رہا ہے۔ اکتاتا اس وقت ہے بندہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کی زبان پر قرآن چڑھتا نہیں، وہ 2 آیتیں پڑھتا ہے، 1 آیت پڑھتا ہے اور پھر تنگ آ جاتا ہے، تنگ آ جانے کے بعد پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، ایسا چھوڑتا ہے پھر ساری زندگی قرآن کے قریب نہیں جاتا۔ اس لیے والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے منسلک کریں، سائنس کے علوم ضرور سکھلائیں، ٹیکنالوجی کے اسے علوم ضرور سکھلائیں، اسے سوشل میڈیا کا ماسٹر بھی بنائیں، لیکن قرآن مجید کا حافظ ضرور بنائیں، اور حفظ القرآن کے بعد اسے ترجمے کی سعادت سے بھی نوازیں۔ یہی زندگی کا راز ہے۔ میں 10-15 منٹ کے لیے اپنے بچوں کے استاد حضرت مولانا شیخ قاری ضیاء اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 10 منٹ کے لیے بچوں کو اور جو ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں ان کو ذرا قرآن کے متعلق یا دیگر نصائح سے نوازیں، تاکہ ہم لوگوں کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا ہو، اجاگر ہو۔ قاری ضیاء اللہ مارت صاحب سے پہلے ان کا ننھا منہ مجاہد تلاوت قرآن کرے گا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونخوض وخانا ونزداد
بعير ذلك قيل يسير بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من یخاف وعید صدق اللہ العظیم. میں نہایت ہی قابل احترام بھائی محمد قاسم صاحب کو اس مبارک موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ابھی بیان میں باتیں کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے. اور یہاں جتنے میری بات سننے والے قابل احترام بہن بھائی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سب کی اولادوں کو حافظ قرآن بھی بنائے اور تا حیات قرآن کو ضبط کے ساتھ حفظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ایک موقع پہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ عذاب کس بندے کو ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کے مطابق حفظ کرنے کے بعد بھولنے والے کے لیے بڑی وعید ہے. اس لیے یہاں اکثر میرے بہن بھائی اسی شعبہ سے منسلک ہیں. جتنا ضروری ہے نا یاد رکھنا، یاد کرنا، اس سے زیادہ ضروری ہے قرآن مجید کو یاد رکھنا. اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید یاد کر لینا آسان ہے، اسے زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا یہ مشکل کام ہے. تو جتنے بچے یہاں میرے مختلف بہن بھائیوں کے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو منزل مقصود تک پہنچائے اور انہیں حافظ قرآن بنائے اور پھر انہیں تا حیات اس کو حفظ رکھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے آج میرے بھائی قاسم صاحب بہت خوش ہیں کہ ان کے بیٹے کا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے. یقیناً یہ خوشی بہت چھوٹی ہے معاشر کے میدان میں جب ان کے بیٹے کی نہیں بلکہ بیٹے کے والدین کی دستار بندی ہوگی، جنہیں ایسا تاج پہنایا جائے گا حدیث کے مطابق. جس بچے نے قرآن حفظ کیا اور پھر اسے یاد رکھا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، زندگی قرآن کے مطابق گزاری، تو ان کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھائی قاسم کو اور ان گھر والوں کو اس سعادت سے بھی نوازے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن مجید کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ہی ایسا ہی بیٹا عطا کیا. فبشرناہ بغلام حلیم، بہت ہی نرم مزاج، حلیمی طبیعت والا، بردبار حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. اگر بحیثیت باپ دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بحیثیت بیٹا بھی دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ کیسے ان کا اپنے باپ آزر جو کافر ہے اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز گفتگو، یا اباتی یا اباتی یا اباتی، ابو جی ابو جی، ابا جی ابا جی، یا اباتی کے الفاظ. اور یہ دولت جو ہے ابو جی کے الفاظ کہنے کی، ابا جی کے الفاظ کہنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کسی کو نصیب ہے تو جو قرآن کے ساتھ ٹچ ہے، جو دین کے ساتھ ٹچ ہے، مس ہے، یہ اسی کو دولت نصیب ہے. ورنہ دنیا دار بہت سارے ایسے ہیں جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھانے والے، بالخصوص پڑھنے والے طلباء
اور 10th کلاس کے جو طلباء ہوتے ہیں یا اسے نیچے بھی لگا لیں آپ، ان کا اپنے باپ کے ساتھ رویہ، انداز گفتگو، والدین کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی آپ عام تجربے کے طور پر بھی ایک حافظ قرآن یا دین کے ساتھ جو منسلک ہیں ماں باپ، ان کو کھڑا کیا جائے اور ان کے بچوں کو بھی، اور جو دنیا کے طالب ہیں، جو دنیا دار ہیں، جن کے پاس ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں دنیا کی ڈگری ہیں، ان کو بھی کھڑا کیا جائے ان کے والدین کے ساتھ۔ آپ کو پہچان نظر آئے گی کہ با ادب کون ہے، با ادب کون ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو قرآن کے ساتھ مس ہے، جس کے پاس قرآن کی دولت ہے، دین کی دولت ہے، ایسے بچوں کو، ایسے طلباء کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کی جوتوں کو چومتے ہوئے، اٹھاتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے، لیکن میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں ایسا کوئی بھی طالب علم نہیں دیکھا جو سکول لیول کا ہو، کالجز کا ہو، یونیورسٹیز کا ہو، اس نے اپنے ماں باپ کے جوتے اٹھائے ہوں یا اپنے اساتذہ کرام کے جوتے اٹھائے ہوں ادب و احترام کے ساتھ۔ ہاں، میں نے دین کے طلباء کو ضرور دیکھا ہے، اور یہ بہت ہی خوش نصیب ہے جن کے پاس یہ دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت سبھی کو نصیب فرمائے۔ ہاں، دعا کیا کرے رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، کثرت سے یہ دعا کیا کرے رب حب لی من الصالحین، اللہ اولاد دے اور نیک اولاد دے، اور جن کے اولادیں نافرمان ہیں کثرت کے ساتھ یہ دعا بھی کیا کریں اللہم اہدی، اس بیٹے کا اگر نام لیا جائے اللہم اہدی یا فلاں فلاں، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ کثرتاً والدین یہ دعا کیا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور ماں باپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے اولاد کو، ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنائے گا۔ حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھا کہ آگے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا پیارا صحابی حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، تو پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نعمان بن حارثہ جو ہیں یہ اپنے باپ کی، اپنے ماں کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے، نیکی وسیلہ رحمی سے کے ساتھ نیکی وسیلہ رحمی سے پیش آتے تھے۔ کہ یہ دولت جو ہے نا ادب احترام والی، یہ اگر کسی کے پاس ہے تو جو دین کے ساتھ مس ہے، جس کے پاس قرآن کی دولت ہے، یہ اسی کو نصیب ہے، ورنہ دوسروں کے پاس نہیں۔ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، میں نے نہیں دیکھی۔ 9th کلاس اور 10th کلاس کے بچے یا 6th 7th کلاس کے بچے باشعور ہوتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ان کو۔ ہاں، جو بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو میں نے ضرور دیکھا ہے، میں نے ضرور دیکھا ہے اس کو۔ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ دولت عطا فرمائے، آپ کو بھی یہ دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی خوش قسمت والدین ہیں، اور بالخصوص آج یہ بڑے ہی بابرکت لمحات ہیں، اور برادر کبیر مولانا قاسم طاہر صاحب کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت نصیب فرمائی ہے، اور آج بارونق ایک پر نور محفل کو سجایا ہے، بابرکت محفل کو سجایا ہے، اور میں یقیناً اور امید سے کہہ سکتا ہوں حفتہم الملائکہ، آس پاس فرشتوں نے اس محفل کو ضرور گھیرا ہوگا، آس پاس فرشتوں نے اس محفل کو ضرور گھیرا ہوگا۔ حفتہم الملائکہ، نزلت علیہم السکینہ، اس محفل کے اوپر ضرور اللہ کی سکینت نازل ہو رہی ہوگی، ضرور سکینت نازل ہو رہی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق فرمان ہے، سچا فرمان ہے، آپ کی زبان سچی زبان ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ کائنات میں اگر ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کس کی زیادہ بات سچی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کا متبع بنائے، ہمیں قرآن و سنت کا متبع بنائے، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنائے، اور دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
بالخصوص جو اساتذہ کرام ہیں وہ بھی بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کے بچے کے آخری دم تک جو لمحات ہیں انہوں نے جو بچوں کو پڑھایا وہ کبھی بھی بھولے نہیں جا سکتے، ان کو ہمیشہ اچھے طریقے سے یاد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے لیے بچے صدقہ جاریہ بنایا ہمیں۔